بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات آپ سے پیش کریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، تو ناظرین آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور تمام مومن عورتوں کو بھی دکھائیں۔ ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی کہیں سے 4 مٹھی گندم آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی پکاتی ہوں اور پھر آپ کو کھلاتی ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور اسے روٹی پکا کر اس بوڑھی عورت کو دے دی۔ تو وہ بوڑھی عورت فرمانے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو کئی دن سے بھوکی ہیں، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، تو آپ بھی اس میں سے اپنا حصہ رکھ لیجئے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اے بوڑھی عورت، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے اپنا حصہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف چل پڑے، کیونکہ اس وقت یہ دونوں صحابہ بھی فاقے میں تھے۔ وہاں آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس پر تھوڑا سا سالن رکھ کے کہا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، میری بیٹی کئی دن سے فاقے میں ہے۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کہا، فاطمہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، آج تیسرا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فاطمہ تم نے مجھ سے کچھ کیوں نہیں کہا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ مجھے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ فاطمہ کبھی اپنے شوہر سے سوال نہ کرنا، یہی وجہ ہے میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، یہ تھی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حالات۔ آپ کی زندگی کئی دن فاقے میں گزری مگر آپ کسی سے کچھ نہ کہتی۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات۔ خود کئی دن فاقے کرتی مگر جب کوئی آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا تو اس سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، جو کچھ ہوتا اس کی خدمت میں پیش کر دیتی اور اسے کہتی کہ اسے بیچ کے روٹی کھا لو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مسجد کی طرف چلے گئے ہیں۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، تو اس نے آ کر فرمایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس جگہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور ان کے پہلو مبارک سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر تشریف لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلح کروائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سائل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی کہ اے بی بی مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بی بی فاطمہ نے سوچا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو میں اس کو اپنی ایک پرانی قمیض دے دیتی ہوں، لیکن انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی وہ چیز صدقہ نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جہیز کی قمیض جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، انہوں نے وہی سائل کو خیرات کر دی۔ تو ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، ان کی ہمت سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہمت دے، ان جیسا صبر دے جس طرح انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی۔ ہمیں بھی ایسی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی عبادت جیسی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب۔